الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ ہم سب کو سلامت رکھے۔ آج تذکرہ ہے کروڑوں حنفیوں کے امام حضور سیدی سرکار نعمان بن ثابت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دیکھیے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نامی نعمان، والد کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں بغداد معلیٰ میں وفات پائی۔ آپ کا روضہ انور، آپ کی مزار پاک بغداد معلیٰ میں ہے۔ بحمدہ تعالی مجھ فقیر کو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ حضرت سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان میں آپس میں تعصب کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اب بلند مرتبہ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں سے صرف آپ تابعی ہیں۔ آپ کا مقام جو ہے بلند ترین ہے، آپ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے براہ راست سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، تو آئیے کچھ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پاک کے انوکھے واقعات سنتے ہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی شان نرالی ہے، آپ کا مقام بڑا بلند ہے۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ ان کی کنپٹیاں اور کندھے کانپنے لگے۔ انہوں نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا، اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس ہم اللہ پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان اس قدر خوف خدا کے حامل تھے کہ رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی۔ رات کو عبادت میں اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ آپ جانتے ہیں
یہ مالک دکان کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا اور رہنما، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نعمان بن ثابت تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ایسی ہے، حنفیوں کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ آپ دیکھیں، سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ کتنے؟ سبحان اللہ! آپ نے 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ نے آپ کی خواہش پر آپ کے لیے باب الکعبہ کھول دیا۔ سبحان اللہ! آپ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم فرمایا۔ سبحان اللہ! ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی شان یہ ہے، آپ نے 2 رکعت میں خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کے ختم قرآن فرمایا۔ سبحان اللہ! پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بھی بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ! الحمدللہ ہم اس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ نے سرکار نامدار کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیک یا سید المرسلین، تو جواب ملا، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ! یہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تھا۔ تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، تمہارے دربار کا گدا ہوں میں، سائل عشق مصطفیٰ ہوں میں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، سرکار کی زیارت ہوئی۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو حنیفہ، آپ کو اللہ نے میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد نہ کریں۔ حضرات، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم پیروی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان کے طریقوں پر چل کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے فیضان اور فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مالا مال فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔